نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ہمارے معاشرے کے اندر ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی مقام حاصل ہے. انہی میں سے ایک مسجد کا امام اور مؤذن بھی ہے کہ امام مسجد اتنے بڑے اعلیٰ مقام اور رتبے پر فائز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود امام تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امام تھے. حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حسنین کریمین، حضرت امیر معاویہ اور ائمہ کرام، اولیاء اللہ جتنے بھی دنیا میں گزرے ہیں تقریباً سب نے امامت کی ہے. امام کا مقام اور مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے کہ پیچھے بڑے بڑے شیخ الحدیث اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے فقہاء بھی اگر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کو امام کی اقتداء کا حکم دیا گیا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے معاشرے میں امام کو ایک حیثیت اور ایک مقام دیں. الحمدللہ ہماری مسجدوں کو آباد کرنے والا امام اور مؤذن ہوتا ہے. امام اس وقت رات کو اٹھ کر آ کر مسجد کو کھولتا ہے، آباد کرتا ہے، جب ساری دنیا آغوش نیند میں ہوتی ہے. گرمی ہو سردی ہو، امام صاحب نے اپنی ڈیوٹی دینی ہی دینی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج امت اپنے امام کی صحیح معنوں میں قدر نہیں کرتی. اور کمیٹی والے تو امام کو نوکر بھی نہیں سمجھتے، بلکہ نوکر جو ہوتا ہے اس کی بھی ان کی نظر میں کوئی اہمیت ہوتی ہے. یہ نوکر سے بھی نیچے کا درجہ اس کو دیتے ہیں. اگر کہیں بھول سے امام صاحب کمیٹی کی کسی اجلاس میں شریک ہو جائیں اور مشاورت چل رہی ہو تو اچھا سا مشورہ ان کے ذہن میں آئے تو وہ دے بھی دے تو کوئی نہ کوئی بول پڑے گا، امام صاحب آپ اپنا کام سے کام رکھیے گا، آپ کا کام کمیٹی میں نہیں ہے، آپ بس اپنی نماز پڑھائیے گا، ہم جانے ہمارا کام جانے. حالانکہ ہمارے اہم دینی معاملات کی رہنمائی کرنے والا یہی امام و خطیب ہوتا ہے. ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے تعلق کی نشاندہی یہی امام کرتا ہے. یہی امام ہوتا ہے جو ہمیں ناجائز امور سے بچاتا ہے اور جائز امور کی طرف ہمیں ہماری رہنمائی کرتا ہے. یہی وہ امام ہے جو ہمیں رزق حلال کے فائدے اور فضیلتیں بتاتا ہے اور رزق حرام سے بچنے کی تلقین کرتا ہے. یہی وہ امام ہے جو ہماری فکر کرتا ہے. حتیٰ کہ امام اپنے مقتدیوں کے ساتھ، اہل محلہ کے ساتھ اتنا بڑا خیر خواہ ہوتا ہے، اس کو لوگ نہیں بھی کہتے، وہ پھر بھی جب ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے، اپنے رب سے التجا کرتا ہے، الہا زاری کرتا ہے، مانگتا ہے، تو اپنے مقتدیوں کا نام لے لے کر ایک ایک کے لیے دعا کرتا ہے. لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور وہ مصلی پہ بیٹھا تہجد کے وقت رو رو کر اپنے مقتدیوں، اپنے اہل محلہ کی اولادوں کے لیے، خیر و برکت کے لیے، صحت کے لیے، کاروبار کے لیے اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے. ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اپنے امام کی قدر کریں. امام کے سامنے بولنے ادب سے بولیں، بات ادب سے کریں، نظر نیچی رکھ کر کریں.
امام کے آگے نہ چلیں، امام کو اہمیت دیں۔ ہمارا ہر وقت نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر سب سے بیکار اور بے فائدہ اور وہ امام ہے۔ ہم اسکول کے ماسٹر کو تو اہمیت دیتے ہیں، ہم بجلی والے کو تو اہمیت دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہم گلی محلے میں جھاڑو پھیرنے والے کو بھی اہمیت دیتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ امام کی ہماری نظر کے اندر حیثیت نہیں ہے۔ یہی ان وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ آج امت بجائے ترقی کے تنزلی کا شکار ہے۔ ہم جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اسی کی گلہ کرتے ہیں، جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اسی کے اندر عیب تلاش کرتے ہیں۔ اگر امام صاحب نے اچھے کپڑے پہن لیے تب نکتہ چینی، دیکھ لو جی آج کل تو بابا امام صاحب بن ٹھن کے رہتے ہیں، یہ تو ہیرو بننے کے چکر میں۔ اور اگر امام صاحب سادہ سا لباس پہن لیں بغیر استری کے، مولوی ترقی نہیں کرے گا، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اور مولوی کو دیکھ لو آج بھی کپڑے بھی استری کریں، ان کو ہم کر کے دیں اب۔ اور اگر امام بیچارہ کمزور ہو تو کہتے ہیں مولوی صاحب روٹی نہیں ملتی کہ آپ کو، کچھ کھا لیا کرو یار، اتنی تنخواہ کہاں کرو گے۔ اور اگر امام صاحب تھوڑا صحت مند ہو تو پھر آوازیں کسی جاتی ہیں، بابا آج کل تو مولوی صاحب کی صحت دیکھو، لگتا ہے پورے محلے کی روٹیاں یہی کھاتے ہیں۔ تو کسی طرف بیچارے کو ٹکنے نہیں دیا جائے گا۔ صاف ستھرا رہے تب مصیبت، سادگی اختیار کرے تب مسئلہ۔ امام کے لیے پریشانیاں ہی پریشانی ہے۔ اور امام صاحب کے لیے جو سب سے بڑی پریشانی ہے وہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے، وہ ہے امام کا ذریعہ روزگار تنخواہ۔ ہم کتنی تنخواہ دیتے ہیں اس مہنگائی کے دور کے اندر؟ ہم امام کو زیادہ سے زیادہ 10,000 15,000 تنخواہ دیتے ہیں، جبکہ عام آدمی اکیلا غیر شادی شدہ آدمی بھی 20 سے 25 ہزار میں مہینے کا بمشکل گزارا کرتا ہے۔ تو ایک آدمی جو بال بچڑ دار ہے، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، رشتہ داری ہیں، بہن بھائی ہیں، لینا دینا ہے، ماں باپ ہے، اس کے اعزا اقربا ہیں، آنا جانا ہے، دکھ ہے، سکھ ہے، خوشی ہے، غم ہے، ان سارے معاملات کے اندر ہم امام صاحب کو دیتے ہیں 10 سے 15 ہزار۔ اور اگر امام صاحب کبھی بیچارہ سہمے ہوئے ڈرتے ہوئے بھولے سے صدر صاحب کو کہہ بھی دے تو صدر صاحب کچھ تنخواہ کا جا، ابھی تو پچھلے سال آپ کی تنخواہ بڑھائی تھی مولوی صاحب، آپ تو چاہتے قانون کا خزانہ ہی آپ کو دے دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو دین پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجد کے امام کا مقام کتنا ہے، اس لیے لوگ اپنے بچوں کو امام بنانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ایک مولوی صاحب کا بیٹا پڑھتا تھا مدرسے کے اندر، عالم بن رہا تھا، تو اس نے دوران تعلیم ہی چھوڑ دیا۔ مولوی صاحب بڑے پریشان کہ بچہ پڑھتا نہیں ہے، کیا کروں؟ تو کسی سمجھانے والے نے اس بچے کو سمجھایا، بیٹا دیکھو عالم بنو، عالم کا بڑا مقام ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء تو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، علماء تو بنی اسرائیل کے علماء کی طرح انبیاء کی طرح ہیں۔ عالم کا مقام اتنا ہے، عابد ساری رات عبادت کرے، عالم سویا رہے تب بھی مقام اس کا زیادہ۔ قیامت کے دن اتنا شہید کا خون قیمت، قدر و قیمت نہیں جتنی عالم کی قلم کی سیاہی کی قدر و قیمت ہے۔ بڑا سمجھایا اس نے، بچے نے جو جواب دیا وہ ہمارے معاشرے کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ ہے۔ اس بچے نے کہا آپ کی باتیں ساری ٹھیک ہیں، امام کا مقام، عالم کا مقام، ساری باتیں ٹھیک ہیں، میرے ابا جی 30 سال سے امامت کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ہمارے گھر کے اندر کبھی خوشی کے موقع پر ہم بہن بھائیوں کو اچھے کپڑے نصیب نہیں ہوتے، اچھا پہننا نصیب نہیں، اچھا کھانا نصیب نہیں، اچھا پینا نصیب نہیں، ہماری سواری اچھی نہیں، ہمارا پورے محلے میں سب سے نکما اور بیکار مکان امام مسجد کا ہے، میں پڑھ کے کیا کروں گا؟ اور اگلی بات جو اس بچے نے کہی
وہ ہمارے لیے بہت ہی بڑا المیہ ہے. کہنے لگا میری بہنیں جوان ہیں، ہم سے رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، صرف اس لیے کہ ہمارے پاس اتنی گنجائش اور فرصت نہیں کہ ہم اپنی بچیوں کو کوئی اچھا سا سامان دے کر رخصت کر سکے، ہمارے پاس اتنی بھی گنجائش نہیں. اور مقتدیوں کی بیٹیاں، ان کے جب تو ان کا تو صرف 50,000 کا دلہن کا میک اپ ہوتا ہے، اور امام کی پوری شادی کا 50,000 نہیں. تو کتنا بڑا المیہ یہ ہمارے لیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے امام کی قدر کریں، ہم اپنے امام کا احترام کریں، جو تنخواہ ہے سو ہے، اس میں اضافہ کریں. اور بڑا عجیب مسئلہ ہے، مسجد پر کروڑوں لگا دیں گے، لاکھوں لاکھوں کروڑوں لگائیں گے، اور امام صاحب کی تنخواہ بھائی. وہ ایک مولانا صاحب بتا رہے تھے، کہتے میں ایک جگہ سفر میں گیا تو میں نے دیکھا مسجد جناب والا بڑی عالی شان بنی ہوئی ہے، پھر بھی کام ہو رہا ہے. تو میں نے کس سے پوچھ لیا بھائی اتنی خوبصورت مسجد ماشاءاللہ، آپ لوگوں کی مسجد بھی کام ہو رہا ہے. تو وہاں جو کمیٹی کا فرد کھڑا تھا اپنا سینہ چوڑا کر کے کہنے لگا جی الحمدللہ پچھلے سال جو اس پر ہم نے کام کرایا تھا ابھی 25 لاکھ روپیہ اور لگا رہے ہیں مسجد پر. وہ صاحب کہنے لگے میں سوچنے لگا یار جس مسجد میں اتنی خوبصورت عالی شان بنی ہوئی خوبصورت مسجد ہے، اس کی تزئین و آرائش پر 25 لاکھ لگایا جا رہا ہے، یہاں کے مولوی صاحب کی تنخواہ کم سے کم 50,000 ہوگی. باتوں باتوں میں نے پوچھ لیا جی مولوی صاحب کو کیا دیتے ہیں، امام صاحب کو کیا دیتے ہیں، خطیب صاحب کو. کہنے لگے جی ماشاءاللہ امام صاحب کی تنخواہ 10,000 ہے. مسجد پر 25 لاکھ لگایا جا رہا ہے اور امام صاحب کو 10,000 دے. وہ صاحب کہتے ہیں میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. یہ قوم نہیں سدھرے گی، یہ قوم ترقی نہیں کر سکتی. وہ قوم کیسے کامیاب ہو جو اپنے امام کو 2 وقت کی روٹی بھی سکون سے نہیں دے سکتی. خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ نہ مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو امام صاحب نماز میں بھول گئے، سجدہ صاحب کیا، نماز پڑھائی. ہارون الرشید گھر چلے گئے اور وہاں جا کر ایک اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کر کہا اپنے علاقے کی جتنی مسجدیں ہیں ہر مسجد کے امام کے پاس 25,000 روپیہ بھیج دو. بادشاہ کا آرڈر تھا، پورا ہوا، دے دیا گیا. پوچھا امام بادشاہ سلامت یہ آپ کو اچانک کیسے خیال آیا، کس طرح خیال آیا؟ فرمایا کہ آج میں نے مسجد میں نماز پڑھی تو میں نے دیکھا امام صاحب بھول رہے ہیں، تو مجھے اندازہ ہوا، بندہ بھولتا اس وقت ہے جب کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو، تو مجھے اندازہ ہوا کہ امام صاحب پریشان ہیں، تو جاؤ تحقیق کرو. جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا امام صاحب کی بچی جوان تھی، وہ پریشان تھے کہ بچی کے لیے اخراجات کہاں سے لاؤں میں. اسی پریشانی کی وجہ سے نماز کے اندر بھول رہا ہے. اور وہ بھولے اور اس وقت کے حاکم نے ان کو پیسے دیے، اگر آج امام بھول جائے تو وہ جناب والا پیچھے نماز پڑھنے والا کہتے لو جی اب نماز بھی بھولنے لگیں گے، تو عجیب امام ہے جی، ان کو نماز بھی دھیان سے ایک نہیں پڑھا سکتے، سارا دن کام ہی کوئی نہیں، نکمے ہیں سارا دن، ایک نماز پڑھانی پڑتی وہ بھی نہیں پڑھائی. جو سارا دن قال اللہ قال الرسول پڑھتا پڑھاتا ہے وہ ہمیں نکما نظر آتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے جی آپ مولوی تو مفت کی کھاتے ہیں، آپ کو کیا پرواہ، کماؤ تو پتہ چلے نا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات، ہم مفت کی کھاتے ہیں، لیکن جو ہم نے 15 سال 10 سال 12 سال 15 سال مدرسے کے اندر مسلسل رہ کر ماں باپ کی جدائی برداشت کی، بہن بھائیوں کی جدائی برداشت کی، گھر کے ہم نے اچھے اچھے کھانے قربان کیے، ماں باپ سے ہم دور ہوئے، ماں باپ کی محبت اور شفقت سے دور ہوئے، مدرسے میں بیٹھ کر مدرسے کے اندر مدرسے کی روکھی سوکھی کھا کر بجائے بیڈ اور چارپائی پہ سونے کے ہم نے چٹائیوں پر سو کر، اور یہ کبھی ملی کبھی نہ ملی، کبھی وقت پہ کبھی بے وقتی، کبھی کس طرح کبھی کس طرح ہم نے سب کچھ جو برداشت کیا، وہ 15 سال کی محنت آپ لوگوں کو نظر نہیں آتی. امام صاحب کی صرف یہ اب سکون کی زندگی یہ بھی آپ کو پسند نہیں. وہ 10 15 سال جو مدرسے میں پڑھا وہ نظر نہیں آتا. رات کا 1 1 بجے تک بیٹھے پڑھ رہے، مطالعہ ہو رہا ہے جی، تیاری ہو رہی ہے.
بہرحال المیہ ہے، امام کو اس کا مقام نہیں ہے۔ امام کو اس کا جو مقام ہے وہ دیجیے گا، اللہ آپ کو ترقی دے گا، اللہ آپ کو عزت دے گا۔ اپنے امام کی عزت کرنا سیکھیے گا، انشاءاللہ اللہ آپ کو دونوں جہانوں میں اس کے بدلے میں عزت دے گا۔ میں مقتدیوں سے بھی کہوں گا، کمیٹی سے بھی کہوں گا، کمیٹی والے امام کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ ایک امام 25 25 سال 30 30 سال ایک مسجد میں گزار دیتا ہے، اب بڑھاپا آ گیا، اب آواز وہ نہیں رہی، اب وہ آواز کے اندر وہ طاقت نہیں رہی، اب وہ ساری چیزیں، اب ظاہر انسان کمزور ہوتا ہے، خلق الانسان ضعیفہ، کمزور ہے تو بڑھاپے کی وجہ سے اعضاء کمزور ہوتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ اس بیچارے کو فارغ کر دیا جائے، اس کی اس کے ساتھ تعاون بڑھایا جائے۔ اب تو ایک بہت مجھا ہوا عالم بن گیا ہے، ہمارے یہاں فارغ کر دیا جی، ہم جو نیا عالم یہ رکھیں گے، امام صاحب مفتی صاحب رکھیں گے، اب یہ تو بوڑھے ہو گئے۔ ہاں اگر کچھ قابل نہیں ہے کہ وہ فرائض سر انجام نہیں دے سکتا، اس کو عزت احترام کے ساتھ اس کو کوئی علیحدہ، اگر مکان نہیں ہے تو مکان لے دیا جائے، اس کا کوئی روزگار کا سلسلہ کر دیا جائے، کچھ کر دیا جائے، امام کو عزت و احترام سے رخصت کیا جائے۔ اور میں نمازی حضرات سے، مقتدیوں سے بھی یہی کہوں گا کہ آپ بھی اپنی تنخواہ میں سے کچھ نہ کچھ امام صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیا کریں، کسی کو بتائے بغیر چپکے سے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں۔ کبھی کبھار ان کو اپنے گھر دعوت پہ بلا لیا کرے، کھانا کھلا دیا کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ تم علماء کا احترام کرو گے، علماء کا ادب کرو گے، انشاءاللہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ بس اتنی ہی میری گزارش تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔